فرمایا حسین کرتا پھاڑ کیوں ہے؟ کہ زینب میں ان عربوں کو جانتا ہوں، میری شہادت کے بعد میرے بدن کو لوٹنے کے لیے آئے گے، امام ہے صاحب حیا ہے۔ فرمایا زینب پھٹا ہوا کرتا دیکھیں گے شاید میرے بدن سے میرا لباس نہ اتارے۔ اور امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر جن کے بدن پہ کوئی لباس نہیں تھا۔ یہاں تک تو سب نے سنا ہے نا، لیکن اگلا جملہ وجود انسان کو منقلب کر دیتا ہے کہ ایسا کریم امام خدا نے کسی کو نہیں دیا۔ کہتے امانی کے اندر ایک اور کرتا تھا نیا پیلے رنگ کا، فرمایا بہن زینب یہ بھی دے۔ تعجب سے بھی زینب نے وہ دیا۔ حسین نے پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر ایک نیا کرتا پہنا۔ فرمایا بھیا حسین خود ہی تو کہہ رہے ہو ہر چیز لوٹ لیں گے، نیا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ جملہ سننا، فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ میرے بدن سے خالی ہاتھ جائے۔ ایسا کریم دیکھا تو میں کہوں جو لٹیرے کو اپنے بدن سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا وہ اپنے عزادار کو اپنی مجلس سے خالی ہاتھ کیسے لوٹاتا؟ مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے۔ بارہا مجلسوں میں کہہ چکا، کہتا ہے ہو سکے تو میری کربلا آ، لیکن اگر نہیں آ سکتے ہم کریم ہیں، گھر بیٹھے مجھ حسین کو سلام کر، میں تجھے ثواب زیارت دوں گا۔ مولا ایک سلام سے ثواب مل جائے گا؟ فرمایا جب مجھے سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب۔ دلوں کو کربلا دے کر چلے، سلام کریں اپنے مولا کی مسئولیت۔ جیسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھے، جسے نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی بلند آواز سے السلام علی الحسین سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی حسین وعلی الصحابہ۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، یہ جملہ غیرت مندوں کے لیے بڑی مصیبت کا جملہ ہے۔ آپ نے زندگی میں بڑے مسائل سنے ہوں گے، علماء فرماتے ہیں جب دل کرے رونے کا تو رات کے اندھیروں میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو۔ ناہیہ یعنی نوحہ امام زمانہ کا، سنیں گے اپنے جد کے مسائل کیسے پڑھتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی
کلاریوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا کسی سلام میں مولا نے نام نہیں لیا نشانی بتائی مجھے نہیں پتا یہ کس بی بی کے ہاتھ میرا سلام آیا ان زخمی کلاریوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھ گیا میں نے بڑا سوچا یہ کس بی بی کے ہاتھ ہے کسی نے کہا زینب کے ہاتھ ہے میں نے سوچا بی بی زینب پہ تو بڑی بڑی مصیبتیں آئی کسی ظالم نے پتھر سے مارا کسی نے نوکے نیزہ سے بی بی زینب کے سر پہ مارا لیکن امام نے اس منظر کو یاد نہ کیا بلکہ کہا میرا سلام ان زخمی کلاریوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا یقیناً مصیبت بڑی تھی تبھی امام زمانہ نے سلام کیا جب یہ روایت میرے نظروں سے گزری بات میری سمجھ میں آ گئی راوی کہنے لگا 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گرت ابھی بھی شاید بعد مومنین نہیں سمجھ زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گرت اونٹ سے گرنا اور ہے عباس کی طرح گرنا اور ہے شاید کوئی بچہ کہ مولانا عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے زینب کے بازو سلامت تھے یہ آپ نے کیسے کہا عباس کی طرح گری میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری ان پٹھیوں پہ او جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھ گیا تھا میرا سلام ان ہاتھوں پہ جنہیں پسے گردن باندھ گیا کہا زینب ایسے گرے جیسے عباس گرت اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بڑا سلام ہے فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ یہاں پر بھی نام نہیں لیا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا وہ کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا یہ حدیث مسلمانوں کو سنایا کرے کون سی حدیث ہے فرمایا مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے کہتے زندان شام میں جب بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر لایا گیا روکے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا او میرے پیاسے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو
افسانوں پہ وہ جن کا رنگ بدلتا رہا آخری سلام زحمت کو تمام کرو فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ وہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا میں کو امام زمانہ تین سلام آپ نے کیے ملائک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا آپ کا سلام ان ہونٹوں پہ وہ جن پہ ظالم چھڑی مارتا رہا لیکن میں کہوں میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ وہ جو یہ منظر